شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی عظمت سارے عبادات اللہ واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق بھی ہے جس کے طرف مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہ ایک واحد حقیقی مددگار اور اس کے ماں سوا سب کے سب مخلوقات مدد کے فقیر اور محتاج ہیں. ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑا فیصلے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا ہے حجۃ الوداع میں اور عرفہ کا خطبہ عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وہاں پر نازل ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے آپ کے لیے اس دین کی شریعت اور دین کے احکام سارے کے سارے مکمل ہو چکے واتممت علیکم نعمتی اور یہ پیغام پہنچنے کی نعمت ہدایت پہنچنے کی نعمت یہ آپ کے یہاں پہنچا چکی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اور یہی دین اسلام پہ جو آپ قائم ہیں آپ اپنے اصحاب اس دین اسلام سے میں راضی ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ملنے ہی صحابہ کرام کی تعریف کا سب سے بڑا مقام ہے اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی. تو رب العالمین کی رضامندی کس چیز سے ہوئی ہے بندوں سے؟ کیا ان کی عرب عجم کے ہونے کی وجہ سے یا گورے کالے یا مالدار یا فقیر اس اعتبارات سے رضامندی اللہ کی نہیں ہوتی مگر رضامندی یعنی کہ اسلام کے احکام پر اور اسلام کی شریعت کو اتباع کرنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اس طریقے سے قائم کرنے سے اور اسلام کو اس طریقے سے پریکٹس کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہے کہ ہاں یہ صحیح اسلام ہے. پھر اس وقت میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان اور اقرار کہ دین مکمل ہو چکا ہے یعنی کہ دین کے اندر کوئی کمی پیشی کوئی نقص کبھی نہیں ہے اور نہ کمی پیشی اس کے اندر پائے جا سکتی ہے جبکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جب چلے دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے امت کے مسلمان اس چیز کو کتنا تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر کتنا عقیدہ سچائی کا دکھاتے ہیں اور یہ بات کو تسلیم کرنے کے لیے کیا رب کی بات کو اس بندوں نے مانا یا اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بندوں نے جھٹلایا. یہ وقت جب یہ دین کی شریعت مکمل ہو چکی اور یہ اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی خوش ہو چکے ہیں اس وقت نہ کوئی میلاد النبی منایا گیا تھا نہ کوئی شب بارات منائی گئی تھی نہ کوئی شب معراج کی گئی تھی نہ کوئی زیارت چہنما نہ کوئی قرآن خوانیاں نہ تو کوئی آیت کریمہ کے محفلیں نہ تو کوئی اس قسم کے
بدعات جو دین کے اندر اسلام میں موجودہ نہیں تھی اور لوگوں نے ایک اپنے ناقص عقل اور جاہلانہ انداز سے دین کے اندر پسند آیا تو لگا چکے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. امت اسلام کی جو اپنے رب کی عبادت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتی ہے اور رسول کے بھی محبت کا دعویٰ کہتی ہے کچھ، کرتی ہے اس کے خلاف. کہتی ہے کہ ہم نے سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور اطاعت کی بات جب آئی روگردانی کر کے نافرمانی کریں. دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں باقی ہے. امت آ کر کہتی ہے نہیں، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کو بھی جھٹلانا، یہ کوئی ایمان باقی رہا کسی کے پاس؟ سوچئے اور سمجھئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ نحن معاشر المسلمین لنا عیدان، ہم مسلمانوں کے لیے دو عیدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نام بھی دیتے ہیں، عید الاضحیٰ و عید الفطر. عید کا نام عید الاضحیٰ ہے اور عید کا نام عید الفطر ہے. اور آج امت کے افراد آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ بات دراصل غلط ہے، ہمارے پاس 3 عید ہیں. 2 عید آپ جو بولے اور تیسری عید الاعیاد آپ کا میلاد. سوال یہ ہے، قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہیں تم لوگ؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلوں کا حکم فیصلہ اپناتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کس کا ہوتا ہے؟ جو بندے اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر جھوٹے ہو گئے کہ ان کو 3 عیدیں ہیں، سو نہیں معلوم تھا. 2 عیدوں کا بول کے 1 عید کو بھول چکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط، ہماری بات صحیح، ہم صرف کہیں گے نہیں کر کے بھی بتائیں گے. کتنی جرأت مندی اس امت کی کہ رسول کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور رسول کو کافی پیچھے رکھ چکے ہیں، ہم آگے بڑھ چکے ہیں. کون سی نیکی اور کون سا ثواب آپ اور ہم پا سکتے ہیں جو رسول اللہ اور ان کے اصحاب محروم تھے اس سے؟ کون سی بھلائی وہ بھلائی ہو سکتی ہے جس بھلائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا نہیں تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے اللہ کے رسول جو پیغام اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، اسلام کی دین، شریعت کے احکام، بھلائی برائی، ساری کی ساری چیز آپ امت تک پہنچائیے. اور اگر اس طرح نہیں کریں گے تو اللہ کے پیغام میں بے ایمانی کر چکے ہیں آپ. تو آج امت کے افراد وہی سراسر ابو جہل ابو لہب پھر بھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایماندار. آج یہی امت کے محبان رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے اور بے ایمان. کیسا ہوا یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عیدیں ہیں بول کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور تیسری عید کا ذکر ہی نہیں کرتے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولے. اور بے ایمانی کس طرح ہوئی ہے الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کہ یہ دین کا ایک حصہ تھا، اس میں نیکی ثواب ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپا دیا کہ یہ دین کا حصہ، اس میں نیکی پائی جاتی ہے، تو رسول اللہ یہاں پر ہم سے بے ایمانی کر کے چھپا. کتنے تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگیں گے اس جاہلانہ بدعت کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو چاروں اماموں کا کوئی عقیدہ تھا اس چیز پہ، نہ کوئی کیے تھے ان چیز، نہ تو اولیاء کرام اس چیز کا بھی قائل تھے، نہ حتیٰ کہ 400-500 صدی تک یہ بدعت مصر میں دولت العبیدیہ الفاطمیہ شیعوں کی حکومت وہاں پر جب آئی، جب اس بدعت کو قائم کی گئی. اور بدعت کی قائم ہونے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں کہ یہ فرقہ خوارج کا ہے اور یہ فرقہ کی جڑ یہودیوں کی پیداوار ہے امت کے اندر، امت کو اندر سے توڑ اور کھوکھلا کرنے کے لیے اور اس طریقے سے امت کی کمزوریاں امت کے اندر سے پیدا کرنے کے لیے. تو یہ دولت فاطمیہ العبیدیہ جس وقت آئی، یہ لوگ نے اس چیز کو منایا اور اس کو کھانے پینے اور جشن منا کر شروع کیا. یعنی کہ اسلام کے 500 سال تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ تو دین اسلام میں تھی، نہ صحابہ کرام میں، نہ تابعین کرام میں، نہ تو چاروں اماموں کے دور میں، نہ تو اس کے بعد کے دور میں، بلکہ اس وقت اس دولت فاطمیہ عبیدیہ کو ختم کرنے والے
صلاح الدین ایوبی آئے اور جس طرح فلسطین کو فتح کرے یہ پورے خوارج سے مصر کی زمین کو پاک کر کے وہاں تک پہنچائے اور جب یہ لوگ کا خاتمہ وہاں پر ہوا تھا. مگر اس رواج کو کافی دوسری جگہوں پر منتقل ہوا گیا کیونکہ کچھ سال تک یہ لوگ منایا کرتے تھے. لوگوں کو کھانے کی اور بستروں کی خواہش یعنی پیٹ کی خاطر اس کو ایک ایمان کا حصہ بنائے تھے. کیوں؟ کھانے کو کچھ مل رہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. کیا تم لوگ اپنا رزق اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کو جھٹلائے رسول کو جھٹلائے تو اس میں تمہارا روزی روٹی تمہاری زندگی کا جس طرح آج لوگوں سے پیسہ لیا جاتا ہے جلسے جلوس بنانے کے لیے اور مختلف چیزوں کو جیسا کہ ایک دن کی بڑی تقریب ہو رہی ہے نہیں کرے تو گنہگار ہوتے ہیں. تو پھر صحابہ کرام رسول اللہ تابعین کرام چاروں امام سب کے سب گناہ میں تھے اپنی زندگی میں. نعوذ باللہ کس طرح کی جاہلیت ہے اور کس طریقے سے لوگ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر اس رسول کی اطاعت کریں گے تم ہدایت پائیں گے. دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ أَوْ فَهُوَ مِنْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور جو کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا گویا کہ وہ انہی میں سے وہ بھی انہی کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے. تو آج ہمارے اسلام میں سیلیبریشن برتھ ڈے کی یا سالگرہ کی یا یہی ناموں سے یہ اسلام میں نہ تو نام و نشان رکھتی تھی نہ اس کا قدم تھا. یہاں پر یہ نصارہ کی عادت. نصارہ کرسچن لوگ یہ چیز کو منانے کے لیے عیسی ابن مریم کی برتھ ڈے منا رہے تو ساری دنیا والوں کے اندر اپنی سالگرہ آتی ہے تو مناتے ہیں. تو وہ یہود و نصارہ سے آپ اللہ کے سامنے بارگاہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر باندھ کر کہتے ہیں یہ اگریمنٹ لیتے ہیں اللہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو ان کا راستہ نہیں چاہیے جس کے اوپر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے یعنی کہ کرسچن لوگ نہ تو یہودیوں کا راستہ چاہیے. پھر کس کا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جس کا آپ کا انعام جن پر ہوا ہے آپ جس سے راضی ہوئے ان کا راستہ چاہیے. کتنے جھوٹے ہیں آپ اللہ کے سامنے. معاف کرنا زندگی بھر جھوٹ کو رینیو کرتے ہیں اور جب وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم آئی صحابہ کرام رسول اللہ کا راستہ سامنے آیا تو اس سے روگردانی کر کے یہود و نصارہ کے راستوں کو طلب کرتے ہیں. پھر کون سی سچائی ہے یہ؟ اللہ کے سامنے زندگی بھر جھوٹا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ دنیا کا معمول جھوٹا بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں ما من خیر الا دللتکم علیہ. کوئی خیر بھلائی نیکی کا راستہ نہیں ہے الا میں تمہیں بتایا اور اس کا راستہ کس طرح نیکی پانا ہے وہ بھی طریقہ بتایا. وما من شر الا حذرتکم منه. اور کوئی شر نہیں برائی کا بدعات کا خرافات کا راستہ نہیں الا میں تم کو آگاہ کر چکا ہوں کہ اس سے بچ کے رہو. اور یہ بات کدھر ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نام امت کے نام وصیت جو دیے ہے عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ. صحابی کا نام ہے عرباض بن ساریہ. کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم موعظة بلیغہ. اس دن اللہ کے نبی ہم سے اس طرح واعظ و نصیحت کا بیان شروع کر چکے ہیں. اتنی بلاغت والی اتنی اثردار واعظ و نصیحت کی باتیں تھے وجلت منها القلوب. ہمارے دلوں میں دھڑکن خوف آ گیا. وذرفت منها العيون. اور احساس سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے. اتنا مؤثر انداز واعظ و نصیحت دل کی گہرائی کو چھیتا ہے. فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصي. اے اللہ کے نبی ہم کو آپ کے کہنے کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جو کوئی شخص دنیا سے وداع ہونے والا ہے تو آپ کی وصیت ہمیں دیجیے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اس وصیت کو کون نبھا رہا ہے اور کون اس وصیت کو چکنا چور کر رہا ہے. قال اوصيكم بتقوى الله. وصیت یہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. والسمع والطاعة. سنو اور اطاعت کرو. وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ایک روایت میں آیا ہے چاہے آپ کے سرپرستی اور آپ کی ذمہ داری امیر خلیفہ ایک حبشی غلام کیوں نہ بنے. اور اس کے بعد کیا فرمائیں فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور. اور خبردار
اس نئے باتوں سے جو دین کے اندر ایجاد ہوتے ہیں، دین کا نام لینے کی لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ دین مقررہ نہیں تھا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، تم میں سے جس کی بھی زندگی طویل ہوگی اور آگے کے زمانے کو دیکھیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلافات کو پائے جائیں گے اس وقت، بہت سے ڈیفرنسز، ہر کوئی کہتا ہے میرا ہی اسلام صحیح، میرا ہی طریقہ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کے وقت کی مصیبت کو ذکر کریں، اس کے ساتھ اس کا علاج بھی ذکر کریں۔ چلے دیکھیں کتنے لوگ رسول اللہ کے علاج کو قبول کرتے ہیں اور کتنے لوگ اپنی منمانی دکھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلافات سے نکلنے کے لیے کیا فرمائے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، آپ لوگ کو چاہیے کہ میرا طریقہ اور میری سنت اس راستے کی پیروی کیجئے، اور کیا؟ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد جو بھی خلفاء راشدین آئیں گے ان کے بھی راستے کی اور ان کی سنت کی بھی اتباع کیجئے۔ چاروں خلفاء راشدین جو ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ ایک دن بھی میلاد النبی منایا گیا، نہ اس کا ذکر تھا۔ کیا صحابہ کرام نبی کی محبت نہیں کرتے تھے؟ تو پھر اپنی جان مال سب کچھ قربان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تو ان کی تعریف کیا۔ تو جب یہ لوگ اس طرح تھے اور یہ چیز کو نہیں منائے، اس طریقے کی تقریب کو نہیں اعتبار دیے ہیں، کیونکہ دین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی حیات میں کتنے سال گزرے نبوت کے بعد، 23 سال کے اندر ایک دن بھی چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر سکتے تھے کہ یہ فلانا دن اچھا دن ہے، اس کو اچھے طریقے سے منائیے اور اس طریقے سے اہمیت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دن کو منائیں، نہ اس دن کی کوئی اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر قائل ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے میں کبھی نہیں اپنانے والا، اور نہ وہ میرا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شریعت کو، اس امت کو، اس شریعت کو ایک امتیازی امت الگ اور علیحدہ طور طریقہ اور سلیبس دیا ہے۔ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے یہاں پر وصیت میں نجات کا راستہ دے رہے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، میرے بعد خلفاء راشدین ان کا راستہ بھی، ان کا طریقہ بھی اپنا لیجیے۔ صرف اپنا لیجیے نہیں، تَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو گھٹ پکڑ لو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، پچھلے دانتوں کو نواجذ کہتے ہیں عربی زبان میں، پچھلے دانتوں سے جکڑ کے تھام کے رکھو، یعنی کہ صرف ڈھیل سے مت پکڑو یہ سنت کو میری اور صحابہ کرام کی، بلکہ اس کو گھٹ انداز سے اور پچھلے دانتوں کی جبڑوں کی دباؤ جس طرح ہوتی ہے کوئی چیز کو جکڑ کے اتنی مضبوطی سے تھامو۔ تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، خبردار ان نئی چیزیں جو ایجاد ہوتے ہیں دین میں اس سے خبردار رہو۔ آج امت خبردار رہنے کے لیے تو کافی دور ہے اس وصیت سے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے، اور امت کے لیے یہ وصیت کافی لوگ اس کو بیکار کر چکے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں نبی کی محبت مگر نبی کی وصیت کی کوئی اہمیت نہیں دکھاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ابو ہریرہ کی بھی ہے، روایت کرتے ہیں عائشہ کی بخاری مسلم میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سنی اللہ کے نبی کہتے ہوئے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو کوئی لوگ ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی ایجاد کرتے ہیں، کچھ نئی بات کو دین کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ چیز اسی شخص پر واپس کر دو، رد کر دو، قبول مت کرو۔ ہماری امت کیا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بخاری میں مسلم میں اور رسول اللہ پہ رد کرتی ہے اور اپنی منمانی کرتی ہے۔ تو کیا یہ امت عزت کے قابل ہے یا رسوائی کا سامان اپنے ہاتھ سے لا رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی کی اتباع ہونا چاہیے، نہ کہ نبی کی مخالفت یا نبی سے آگے بڑھنا۔ اور ایک چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی دن کا بھی مختلف ہے علماء اس کے اندر، تاریخ میں، کیونکہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ کتنے سال جی گا، کتنے سال میں مر جائے گا اور آگے کیا بننے والا ہے، کسی کو غیر کی چیز معلوم نہیں ہے۔ تو مورخین کے پاس تاریخ میں تقریباً 20 سے زیادہ اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ 12 کو ہے، کسی نے کہا 10 کا تھا، کسی نے کہا 17 کا تھا، کسی نے کہا 19 کا تھا، کسی نے کہا 27 کا تھا، مختلف، بعض تو مہینہ بھی تبدیل کر دیا، اور کسی کے پاس زیادہ قول راجح مورخین میں 9 کا، زیادہ تاریخ والوں کے پاس مستند۔ اور چلو اگر بالفرض
دیکھیں گے اگر 9 کا بھی ہے یا 12 کا بھی ہے، جبکہ انتقال کا دن سب کو معلوم ہے کس کی کون سی شخصیت کا انتقال ہو رہا ہے، کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو کارنامہ دے چکے ہیں، تو وفات کا دن کنفرم ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول۔ اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت کے اندر اور یہود و نصارہ کی دشمنی اور حقد و حسد اور بغض ان کا اس امت سے اس طریقے سے ہے کہ جس وقت محمد الفاتح جو فتح کرتے ہوئے کرسچنوں کا گڑھ قسطنطنیہ میں ترکیہ میں جو تھا اس کا فتح کرنے والے وہ بن چکے ہیں، اور وہاں کی فتح کریں تو کافی یورپ اور روم کی مملکت میں ایک غم کی لہر پھیل چکی ہے کہ ان کا کیپٹل، ان کی راجدھانی مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی ہے، اور محمد الفاتح جس دن مرتے ہیں، انتقال ہوتا ہے، اس دن کو وہ لوگ خوشی اور عید کا دن منانا شروع کرتے ہیں، مسرت۔ تو آج یہی فرقے جو عبیدیہ فاطمیہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا خوشی نہیں تھی، یہ نبی کے انتقال کے دن کی خوشی مناتے ہوئے یہودیوں کو نصرت کرتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ اسلام کے دشمنان اسلام کے بڑے ہستیوں کی موت سے خوشی مناتے ہیں، اور ہم بھی وہ حصہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کا رول ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اتنی خوشی دکھاتے ہیں آپ؟ یہ تو بہت شرمناک بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور یہودیوں کے پلان کو آپ سکسیس کرنے والے بنتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما چکے ہیں کہ لوگ جس کی نماز کے نزدیک تم اپنی نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی عبادتوں کے روزوں کے نزدیک تمہارے روزے کچھ بھی نہیں، مگر وہ لوگ اسلام سے اس طریقے سے تیزی سے خارج ہوتے ہیں جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی، یہ فتنے کے بارے میں بھی آگاہ کر چکے ہیں۔ تو یہ لوگ دراصل خوشی کا منانے کا مسرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا دن، کیونکہ یہودیت زمین پہ جو چھائی گئی تھی اور اس وقت مدینہ کے اندر کا مقام بلند ہو رہا تھا، سب کو اجلاء وطن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کو پاک صاف کر دیے، خیبر سے لے کے پورے جگہ۔ اس لیے یہودی لوگ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کے نبی سے دشمنی لیتے ہوئے امت کے اندر کے ایک فرقے کو اپنائے کہ وہ اپنے پلان کو اور اپنے تاریخ کو ہسٹری بنائے، مگر افسوس کہ امت کے جاہلانہ لوگ اسی سیلیبریشن میں، اسی تقریب میں خوشی اور مسرت دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نبی کی محبت ہے۔ افسوس سے یہ نبی کی سراسر مخالفت ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، صراط مستقیم سے گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پیدائشی دن ہوتا ہے، فرض کریں 12 ربیع الاول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ یہاں پر یا مکہ میں؟ اگر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر تو آج 13 ہے، وہ بھی میچ ہے، کہاں سے بھی کوئی سے بھی اینگل سے آئیے، کوئی مسئلہ جمتا ہی نہیں اگر اجازت ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد کہ اسلام کی امت کے اندر جو ہاتھ کے ہاتھ اگریمنٹ اللہ کے سامنے دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور ایماندار ماننے والے کبھی نبی کو جھوٹا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بے ایمان کہتے ہوئے ایسا عمل کبھی نہیں کر سکتے، نہ اس میں حصہ لے سکتے۔ افسوس سے اس امت کے اندر بدعات اور خرافات اس لیے نہیں پھیل رہی ہے کہ کرنے والے زیادہ ہیں یا پبلک کے اندر شعور نہیں، جاہلہ ہیں، مگر جاننے والے، سیکھ کر علم رکھنے والے حق کی بات جان کر بزدلی اظہار کرتے ہیں۔ نبی کی ذری بھی محبت آپ کے دل میں ہوتی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات اور بدعات کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک حق کی بات، حق کا پیغام، حق کا بیان تو پہنچا سکتے تھے۔ اور یہی سچائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ۔ اسلام جس وقت شروع ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، اس وقت اجنبی کی طرح، پردیسی کی طرح، جو اپنے مقام پہ اپنے ملک میں نہیں، کوئی نہیں پہچانتا اس آدمی کو جو اجنبی ہوتا ہے اپنے ملک میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اور آخری دور میں بھی اسلام اجنبی کی طرح، اس کو کوئی نہیں پہچانتے صحیح اسلام کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں بھی گڑبڑ رہے گی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، تو ایسے اجنبیوں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ، تو من ہو یا رسول اللہ، آپ کس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں؟ جنت کی خوشخبری وہ بھی ہے پردیسیوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے جو اسلام کے اجنبی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال ہم اناس قلیل صالحون فی اناس کثیر، وہ لوگ
چند گنے چنے اقلیت ہے ایمان والوں کی، ایک بڑی پبلک تعداد میں جو ان کی بات سنتا ہے، بہت کم لوگ مانتے ہیں حق کی بات کو، اور ان کے مخالفت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے کہ میں یہ جنت ان اجنبیوں کے لیے اور پردیسیوں کے لیے دیتا ہوں بشارت، الذین یصلحون ما امات الناس من سنتی، وہ لوگ کے لیے ہے جو جس وقت لوگ میری سنت کو گاڑ کے مار کے نبی کے طریقے سے بدعات کو قائم کرتے ہیں، یہ لوگ اس کا اصلاح کرتے ہوئے حق کی بات بلند کرتے ہیں، لوگ کو بھلائی کا بھلا کہتے ہیں، برائی کا برا کہتے ہیں۔ تو کاش آپ اور ہم کوشش تھوڑی سی سچائی حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کی سچی محبت کے لیے اس پیغام کو عام کریں۔ اپنے ہر ماحول کے اندر انسان کو حق کی بات کہنے کی طاقت تو الحمدللہ رہتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جس وقت بیعت دیے تھے، بیعت کس بات کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس اگریمنٹ کو اور اس بنیادی معاہدے کو الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ مسلمان بھی تھے، کیا اس وقت نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت دیتے تھے یا نہیں؟ بیعت کس بات کی تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت اس بات پہ کیا ہے علی السمع والطاعہ، کہ ہم سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کا حکم، اور اطاعت کریں گے۔ اطاعت کی حالت کیا ہے؟ فی المنشط والمکرہ، جس وقت ہم اچھی حالت میں ہوں یا ہماری حالت کمزور، یعنی کہ کچھ استحکام مضبوط ہے اور استحکام کبھی مضبوط نہیں رہتا ہے، کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی طبیعت میں سستی، کاہلی، نفرت بھی آتی ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے ہر حال میں۔ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اچھی حالت میں بھی اور تنگستہ حالت میں۔ اور اگریمنٹ کا تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ سنیے غور سے، وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا، اور حق کی بات کو، حق کے پیغام کو، حق کے حکم کو بلندی سے ہر جگہ ہم کہیں گے، جہاں پر بھی ہم رہے، لا نخشى فی اللہ لومۃ لائم، دنیا کے لوگ بلیم کرنے والے، باتیں کرنے والے، نامہ رکھنے والے ہم کو اس کی کوئی خوف اور پرواہ نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کا خوف ہمارے پر زیادہ اہمیت اور اعتبار کا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آپ کا ارادہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں اس چیز پر پابند رہتا ہوں، تو شاید آپ ہاتھ دیں گے یا ہاتھ کھینچ لیں گے، ابھی سے آپ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے، وقت آیا کر کے بتانے کا۔ یہ بزدلی اور آخرت کی زندگی کی کچھ کوشش اور کامیابی اپنی قائم رکھیے، اور اپنی زندگی کی بزدلی اور ڈر اپنا ہٹائیے، تاکہ اسلام کے اندر، اسلام کی برائی، اسلام کے اندر جو لوگ رد و بدل کرتے ہیں اسلام کو، صحیح اسلام سے لوگ جہالت انداز، جاہلانہ انداز سے دوری اختیار کر چکے ہیں، ان کے غفلتوں سے ان کو بیدار کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ صراط مستقیم پہ لا کے لوٹا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ یہ تقریب کے اندر انسان کوشش کرے کہ جتنا بھی ہو سکا کہ یہ بات کو اگر پہنچا نہیں سکتا ہے اپنے الفاظ سے بھی، اس کے سیریز بھی اویلیبل انشاءاللہ موجود ہیں، جس کو آپ یہ پیغام کو اس کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس حجت یہی ایک ہی چیز ہے کہ جو چیز سیکھے ہیں اور سنے ہیں، اس لیے نہیں صرف ایک اچھا خطبہ یا اچھا بیان سن کر جنتی بن جائیں گے، خواب و ارمانوں سے نہیں، انسان کو، مومن کو، خاص طور سے مسلمان کو زندگی میں اپنے اسلام کی قدر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اہمیت اور اتباع کی اہمیت، وہ چیز کے لیے حق کی بات بیان کرنا ضروری ہے، چاہے اس میں جان بھی کیوں نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتی چیز میں آپ کی جان جا رہی ہے، اور آپ کو اس سے قیمتی چیز انعام بھی اللہ تعالیٰ مقرر رکھا ہے۔ مگر زندگی کے کمزوری حالات سے دنیا کی خاطر موت ہونا، یا دنیا کے جائزات کے لیے، یا دنیا کے رقم کے لیے، یا اولاد کے لیے، یا دنیا کے خواہشات، برے خواہشات، حرام خواہشات پہ کوئی مرتا ہے، تو انسان کے پاس صرف ایک ہی جان ہے، یا تو اس کو علیم پہ دے یا اس کو باسی سڑا کر یہیں پر ختم کرے۔
اور اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چیز کو پسند کرتا ہے آپ سے اور ہم سے کہ اللہ کی رضا کے لیے، رب العالمین کی وحدانیت، اس کی بڑائی کے لیے یہی راستہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيَ مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی ہے میرا صراط مستقیم، جو آپ نماز میں بھی مانتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اهدنا الصراط المستقیم، اور کہتے ہیں کہ صراط کی شناخت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ صحیح سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے بھٹکے ہوئے راستوں سے مت جائیے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دے گا وہ راستے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہمیشہ زندگی میں آپ کے لیے معتبر اور اس کی اہمیت بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں کسی بھی شکل کا عمل یا عبادت یا قبولیت اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہے، تو ہر عبادت میں اس ترازو سے اپنا تلناب کیجیے کہ اس کے اندر دو شرط قائم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی معاملہ نیکی اور ثواب کا اور اجر کا ملنے والا ہے، پہلا شرط اس کے اندر ہونا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دنیا کی دکھاوے کا ریاکاری اس کے لیے نہیں۔ اور دوسرا شرط محمد رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کرے یا تو کہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے دیکھ کر اقرار کیا، اس طریقے سے مہر نبوت رہنا چاہیے تاکہ وہ چیز قابل قبول ہو اللہ کے نزدیک۔ مگر آج کل بھی ایک موضوع حدیث یعنی من گھڑت، جس کا کوئی سند نہیں صحیح، وہ بناوٹی حدیث ہے جس میں لوگ پھیلاتے ہیں، آپس میں میسیجوں میں بھی دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو مبارکباد دینے سے اتنی فلاں کی مغفرت ثواب یا کچھ اس طرح بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث ہی نہیں ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ موضوعات امور میں، یعنی کہ کوئی دنیا والے ایک چیز سے اپنی بناوٹی چیز کو بنا کر لوگ کے سامنے حدیث بول کے پیش کر دیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر میرے طرف کوئی بات کی نسبت دیتا کہ میں نے کہا بول کر جبکہ میں نے نہیں کہا تھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا، اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے، سمجھ جائیے، انتظار کریے اس سے۔ تو کہنے کا مقصد زندگی میں دنیا کی ہر چیز کو پرکھنا آیا، دنیا کے ہر کاروبار کو سمجھنا آیا، ہر سبجیکٹ پڑھ کے پاس ہونا آیا، ہر بڑی بڑی ڈگری لینا آیا، تو جنت کی ڈگری، اللہ کی رضامندی، نبی کی محبت، نبی کی اتباع کا مقام اور وہ راستہ کیوں بھٹک چکے؟ اس لیے کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے محنت نہیں کرے اور نہ سچائی کی محبت کے لیے تڑپتے ہوئے اس کے پیچھے لگے۔ انسان دنیا کے اندر جب کوئی رشتہ اپنے آپ کے لیے تجویز پسند کرتا ہے تو اس کے پیچھے جان و مال قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت کے لیے کوئی قربانی کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا اتنا سستا آپ کا دین ہے یا آپ کی جان اتنی بھاری ہے کہ دین کے لیے دینے کے لیے لائق نہیں؟ بہت شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی بربادی دیکھتے ہوئے ایک حق کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، اصلاح کا کام نہیں کر سکتے ہیں، اور یہود و نصارہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے ہمارے دین کی اصلاح کریں۔ یہ ناممکن چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گی اللہ تعالیٰ تمہاری بھی نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، آپ کی زمین پر مضبوطی اور استحکام دلا دے گا۔ اور اسی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی یہی بات کو اعلان کرتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور جو نے اسلام میں سبقت لے کر آئے مہاجرین اور انصار، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو ان کی اتباع کرے گا جس طرح وہ لوگ چلتے تھے وہی راستے پہ فالوور بنتے ہیں، اور رد و بدل نہیں کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوتا ہے، ان سے بھی راضی ہوگا جو ان کے راستے پہ چلیں گے۔ تو سوال یہ ہے اللہ کی رضامندی کا راستہ بھٹک جانے کے بعد، اگر حق ملنے کے بعد حق سے ٹل جائیں گے تو آپ کو باطل کے سوا آپ کو دوسری چیز نہیں مل سکتی۔ حق سے ہٹتے ہی باطل ہی باطل آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جس چیز میں ہے اس کو صحیح طریقے سے اپنائیے، اور یہود و نصارہ کی اتباع سے اپنے آپ کو پرہیز اور دوری رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا, صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اہمیت اور اس کی حق کی بات بلند کرنے کے لیے اللہ ہم کو طاقت دے, اور اپنی نفس کی شرارتوں سے اور نفس کی بزدلی سے اے اللہ ہم کو محفوظ فرما. اے رب العالمین, ہمارے بھائیاں جو اس راستے سے گمراہ ہو کر اس بدعات خرافات میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت آسان کر دے اور ان کو حق کی راہ پہ سب کو لے کے لوٹا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو یہود و نصارہ کے راستے اور طریقے سے محفوظ کر کے ان کے سازشوں سے, شر سے اے اللہ ہم سب امت اسلامیہ کی پناہ تیری پناہ میں لے کر ہم سب برائی اور شر سے محفوظ فرما کر رب العالمین ان کے سازشوں کی طرف کر دے, اور ہم کو تیری حفاظت میں تیری پناہ میں محفوظ کر کے ہماری نجات آسان کر دے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا اله الا الله محمد